دنوں اور راتیں وہ تہران میں گھر پر رہتی ہیں، انتظار کر رہا ہے ہوائی جہاز کی آواز کے لیے۔ بم ہراست میں دوستوں کی خبر یا کوئی خبر نہیں، شیریں اس کا اصلی نام نہیں، مسلسل بے چین رہتی ہے۔ وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی علامات ظاہر کر رہی ہے۔ اس کا بایاں ہاتھ اب مکمل طور پر کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی پریشان کن آواز سنتا ہوں، جسم کن آواز سنتا ہوں، میرا جسم غیر ارادی طور پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ میرے دماغ میں داخل ہونے والے نفسیاتی دباؤ نے میرے بائیں ہاتھ کے اس حصے کو بے حس کر دیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ مجھے اب بھی اندیشہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے اور یہ ایک خوفناک چیز ہے۔ گرنا شاید گہرا نہیں تھا لیکن اترنا مشکل تھا۔ لا لیگا اور چیمپئنز لیگ کے سب سے کامیاب کلب ریال میڈرڈ کے لیے ایک دوسرے ٹرافی سے کم سیزن کی تصدیق بدترین طریقے سے ہوئی۔ بارسلونا کے ہاتھوں شکست، جس نے اپنی جیت کے ساتھ ہسپانوی ٹائٹل کا دفاع کیا۔ وینزویلا کے سابق صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کے لیے جنوری میں امریکہ کی طرف سے چھاپے کا آغاز کرنے سے چند مہینوں میں وینزویلا اور امریکہ نے قطر کی ثالثی میں ہونے والی بات چیت میں حصہ لیا تھا کہ اگر مادورو استعفیٰ دیتا ہے تو ملک کیسا ہوگا۔ اس کے باوجود بات چیت میں مادورو وینزویلا کے بعد کے نقطہ نظر نے کبھی بھی ممتاز اپوزیشن رہنما اور نوبل امن انعام یافتہ ماریا کورینا موچاڈو کے کردار کو نہیں چھوا، ایک قطری ذریعہ کے مطابق جس نے CNN سے بات کی۔ جنگی سرجن ڈاکٹر طاہر محمد کا کہنا ہے کہ وہی چھوٹے ٹنگسٹن کیوبس جو اسرائیلی بموں سے چھڑکتے ہیں، جو غزہ کے لوگوں کو تباہ کن اندرونی چوٹیں پہنچاتے ہیں، لبنان میں زخمی شہریوں میں پائے جاتے ہیں، وہ دونوں جگہوں پر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے درمیان مماثلتیں کھینچتا ہے اور ہتھیاروں کو اندھا دھند کے طور پر بیان کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چینی ہم منصب صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایران جنگ اور دیگر امور پر بات چیت کے لیے بدھ کی شام بیجنگ پہنچنے والے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پرنسپل ڈپٹی پریس سیکرٹری انا کیلی نے کہا کہ ایک افتتاحی تقریب اور میٹنگ جمعرات کی صبح ہوگی اور یہ سفر جمعہ کو اختتام پذیر ہوگا۔ امریکہ اس سال کے آخر میں ایک باہمی دورے کے دوران چینی رہنما کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بارسلونا نے اپنا 29واں لا لیگا ٹائٹل اپنے نام کر لیا، جس میں تلخ حریف ریال میڈرڈ کو 2-0 سے شکست دے کر ٹیبل کے اوپری حصے میں 14 پوائنٹس کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے اور 3 کھیل باقی ہیں۔ مارکس راشفورڈ اور فران ٹورس نے اتوار کو پہلے ہاف میں ہینسی فلک کی طرف سے لا لیگا کو لگاتار سالوں میں جیتنے میں مدد کی، جبکہ میڈرڈ کو ٹرافی سے کم سیزن میں بھیج دیا۔ ہم اپنے کمپیوٹر پر بات کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت صرفتے ہیں تو کام کے سیٹ اپ کیسے بدلیں گے؟ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک حالیہ خصوصیت وسپر جیسی ڈکٹیشن ایپس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھتی ہے، خاص طور پر اب کہ وہ وائب کوڈنگ ٹولز سے منتخب ہو سکتا ہے۔ ایک VC نے کہا کہ اسٹارٹ اپ دفاتر کا دورہ کرنا اب ایک اعلیٰ درجے کے کال سینٹر میں قدم رکھنے جیسا محسوس ہوتا ہے، اور گسٹو کے شریک بانی ایڈورڈ کم بظاہر اپنی ٹیم کو بتا رہے ہیں، اور گسٹو کے ایک بانی ایڈورڈ دفاتر سیلز فلور کی طرح لگیں گے، چونکہ کسی نے ابھی تک اس وقت سے داغ دیا جب اس کی میز کو مختصر طور پر سیلز فلور پر منتقل کیا گیا تھا۔ مجھے کہنے دو۔ او نہیں۔ ملک کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہنٹا وائرس کے پھیلنے سے متاثر ہونے والے کروز جہاز کے ایک مسافر نے فرانس واپس بھیجتے وقت اس بیماری کی علامات ظاہر کی ہیں۔ سیبسٹین لیکونو نے کہا کہ فرانسیسی شہری نے ٹینیرائف سے پیرس جانے والی چارٹرڈ پرواز کے دوران علامات پیدا کی اور اس لیے MV ہونڈس سے نکالے سے نکائی۔ 5 کو فوری طور پر اگلے نوٹس تک سخت تنہائی میں رکھا گیا۔ محمد آصا اپنے اسی سالہ والد حسین کو دفنانے کے بعد ابھی گھر واپس آیا ہی تھا کہ کئی بچے چیختے ہوئے گھر میں بھاگے۔ آباد کار قبر خود رہے مغربی کنارے میں جینین کے قریب اساسا کے چھوٹے سے گاؤں میں، جہاں سے خاندانی سرپرست نے اس کا نام لیا۔ حسین قدرتی وجوہات کی وجہ سے گزشتہ جمعہ کو اپنی موت سے پہلے ایک انتہائی قابل احترام شخصیت تھے۔ ممتاز یہودی امریکی رہنما اور اسرائیل کے محافظ ابراہم آب فاکس مین 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ اینٹی ڈیفیمیشن لیگ، جس کی وہ 28 سال تک قیادت کر رہے تھے، نے اتوار کے روز ان کی موت کی تصدیق کی اور انہیں یہودی عوام اور اسرائیل کے لیے ایک واضح، پرجوش اور انتھک وکیل قرار دیا۔ اینتھروپک کے مطابق مصنوعی ذہانت کی خیالی تصویریں AI ماڈلز پر حقیقی اثر ڈال سکتی ہیں۔
پچھلے سال کمپنی نے کہا تھا کہ ایک غیر حقیقی کمپنی پر مشتمل پری ریلیز ٹیسٹ کے دوران کلاؤڈ اوپس 4 انجینئروں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ کسی دوسرے سسٹم کو تبدیل نہ کیا جا سکے۔ اینتھروپک نے بعد میں تحقیق شائع کی جس میں بتایا گیا کہ دوسری کمپنیوں کے ماڈلز کو ایجنٹک غلط ترتیب کے ساتھ اسی طرح کے مسائل تھے۔ آرسنل نے پریمیئر لیگ ٹائٹل کی راہ میں حائل سب سے خطرناک رکاوٹ کو اپنے دانتوں کی جل سے صاف کر دیا، کیونکہ لیانڈرو ٹروسارڈ کے دیر سے گول نے اتوار کو اپنی 5 پوائنٹ کی برتری کو بحال کرنے کے لیے ویسٹ ہیم یونائٹڈ پر ایک سفر کی ڈرامائی جیت حاصل کی۔ زائرین لندن اسٹیڈیم میں خطرناک طریقے سے رہے تھے، لیکن ٹروسارڈ نے 83ویں منٹ میں مارٹن اوڈیگارڈ کے پاس سے کم شاٹ دے کر آرسنل کے شائقین میں مایوسی پھیلائی اور گھریلو صفوں میں مایوسی پھیل گئی۔ آج صبح تقریباً 8 بجے سے چھوٹی کشتی مسافروں کو MV ہوندیوس سے ساحل تک لے کر جا رہی ہے۔ گراناڈیلا کی بندرگاہ سے دور نہیں کھڑے سو، اس سے زیادہ دور نہیں کھڑے سو، یا اس سے زیادہ صحافیوں نے ایک مستحکم اور احتیاط سے مربوط پہلے دیکھا ہے، کیونکہ کشتی ایک وقت میں 5 مسافروں کو رضامندی تک لے جاتی ہے، جس نے آخر کار انہیں اندر لے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس کے بعد سمندر میں 5 ہفتے گزرے اور تقریباً 10 دن تک غیر یقینی صورتحال اور خوف کا سامنا کرنا پڑا جب سے ہنٹا وائرس جہاز پر اینڈیز کے تناؤ کی نشاندہی ہوئی تھی۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 2 طبی کارکنوں سمیت 51 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا اسرائیلی اصولوں کی خلاف ورزی جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے طبی عملے کے خلاف مزید جرائم میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ اس نے 2 چھاپوں میں کلیویا اور تبنین بند جبیل ضلع میں ہیلتھ اتھارٹی کے 2 مقامات کو براہ راست نشانہ بنایا، وزارت نے کہا۔ الشفا ہسپتال کے رضاکاروں نے ملبہ صاف کیا اور امید کی علامت کے طور پر صحن میں زیتون کے درخت لگائے، جہاں اجتماعی قبروں سے 500 سے زائد لاشیں برآمد ہوئیں۔ کبھی غزہ کا سب سے بڑا میڈیکل کمپلیکس الشفا غزہ پر اسرائیل کی نس کشی کی جنگ کے دوران بار بار اسرائیلی حملوں اور محاصروں سے تباہ ہو گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ ملک کے انتہائی افزودہ یورینیم تک پہنچ کی ایرانی کو نشانہ بنائے گا، یہ کہتے ہوئے کہ جوہری مواد امریکی فوج کی مسلسل نگرانی میں ہے۔ اتوار کو نشر ہونے والے سنڈیکیٹڈ ٹی وی شو فل میجر کے ساتھ ایک انٹرویو میں ٹرمپ یورینیم کی اہمیت کو کم کرتے دکھائی دیے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ جوہری تنصیبات کے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہے، جو فی الحال ایران میں باقی ہے۔ برسوں سے اوبر نے ایک سپر ایپ بننے کی بات کی، پھر ویمو نے سان فرانسسکو میں مسافروں کو اٹھانا شروع کر دیا اور بات چیت مزید فوری ہو گئی۔ کمپنی اپنے آپ کو AV انڈسٹری کے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، بطور ڈیٹا فراہم کنندہ، ایک سرمایہ کار اور ایک ڈسٹریبیوشن پلیٹ فارم، لیکن صارفین کا سامنا کرنے والا شرط اتنا ہی اہم ہو سکتا ہے۔ 2 ہفتے قبل اوبر نے نیو یارک میں اپنا سالانہ گو گیٹ پروڈکٹ ایونٹ منعقد کیا اور اعلان کیا کہ اس کے ایگزیکٹوز ایک طویل عرصے سے چکر لگا رہے ہیں۔ امریکہ میں صارفین اب ایکسپیڈیا گروپ کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے دنیا بھر میں 7 لاکھ سے زیادہ جائیدادوں تک رسائی کے ساتھ اوبر ایپ کے اندر ہوٹل بک کر سکتے ہیں۔ اوبر ون کے ممبران کمپنی کا سبسکرپشن ٹائر 99 ایک مہینہ پر 10,000 ہوٹلوں کی گھومتی فہرست میں 20 چھوٹ اور 10 واپس کریڈٹ حاصل کریں۔ وربو کے ذریعے چھٹیوں کے کرائے اس سال کے آخر میں اوپن ٹیبل کے ذریعے ریستوراں کے تحفظات کے ساتھ ساتھ اس دوران ایک شاپ فار می فیچر صارفین کو ان سٹورز سے آرڈر کرنے دیتا ہے جو پلیٹ فارم پر بھی نہیں ہیں۔ ہندوستانی فلم اسٹار سی جوزف اجے نے اتوار کو ریاست تامل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا جب ان کی نئی پارٹی نے جنوبی صنعتی مرکز میں اتحاد بنایا۔ حلف برداری کی تقریب ریاستی دارالحکومت چنئی میں کئی دنوں کے بڑے ڈرامے کے بعد ہوئی، جہاں وجہ کی نوخیز تملگا ویٹری کزگم ٹی پارٹی نے ابتدائی طور پر ریاستی انتخابات کے بعد چھوٹی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز لوگوں پر زور دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے سپلائی میں رکاوٹ کے درمیان پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت میں کمی کریں۔ ہندوستان خطے کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے گھریلو صارفین یا راشن کی فراہمی کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا ہے۔
कराची में सालाना औरत मार्च के लिए इतवार को क्लिफ्टन के बीच व्यू पार्क में मुजाहिरीन जमा हुए। मंगल के रोज खवातीन के हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारियों के जेर साया और सिर्फ इस बात पर पाबंदियों के तहत इजाजत दी गई कि क्या कहा जा सकता है, लाया और पहना जा सकता है। तकरीब ने पंडाल में चंद सौ लोगों की भीड़ को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। पाबंदियों के बावजूद खवातीन के हुकूक के बहुत से अहम मौज़ूआत को उजागर किया गया, जिसमें जिस्मानी खुदमुख्तारी का हक भी शामिल है। मार्च का दस्तखतशुदा नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी पसंद बुलंद आवाज़ में फ़ख्र से और कसरत से उठाया गया। नक्ल व हरकत की आज़ादी और इज़दवाजी इस्मत दरी। ईरान आसमान को छूती महंगाई तनाज़ात से मुतासरा ईरान में घरानों में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डाल रही है, नए आदाद व शुमार बताते हैं। क्योंकि अमरीका और इसराइल की तरफ से शुरू की गई जंग के ख़ात्मे के लिए इतवार को अमरीका के लिए सिफ़ारकोशें तेज़ हो रही हैं। सदर मसूद सेशकियान ने तबाहशुदा ढांचे की तामीर 9 के बारे में बात करने के लिए यकीनन जमा होने वाले अहदीदारों के एक ग्रुप को बताया कि आवाम को हकीकत पसंदाना तौर पर मुल्क के हालात और पाबंदियों को समझना चाहिए। मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें लेकर बांग्लादेश को पतली बरतरी दिलाई, जब इतवार को पहले टेस्ट के तीसरे दिन बारिश से मुतासिरा पाकिस्तानी डेब्यू करने वाले अजान ओवैस ने 103 रन बनाए। ढाका में बांग्लादेश की पहली इनिंग्स में 413 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 386 रन बनाए। सरकारी खबर रसां एजेंसी ऐना के मुताबिक अल जज़ीरा के अलमकदाद रोहिद ने तेहरान से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने सालिस पाकिस्तान के ज़रिए जंग के ख़ात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर अपना रद्दअमल भेजा है। तेहरान कहता रहा है कि मुज़ाकरात में दुश्मनी के ख़ात्मे, मुस्तकबिल के हमलों के ख़िलाफ़ ज़मानतें हासिल करने और आबनाए हरमज़ को दोबारा खोलने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने इशारा दिया है कि यूक्रेन के साथ उनके मुल्क की जंग ख़त्म होने वाली है, जैसा कि रूसी सदर ने एक बार फिर मगरब पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कैफ की फ़ौजी मदद के ज़रिए लड़ाई को तूल दे रहा है। मास्को में यूम फतह की तकरीबात के बाद खिताब करते हुए पुतिन ने इतवार को कहा कि वो मास्को या किसी गैर जामदार मुल्क में अपने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 9 मई से नाफिजुल अमल होने वाले 3 रोज़ा जंग बंदी के ऐलान के बावजूद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यूक्रेन पर रूसी हमलों में कम अज़ कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं। इलाकाई हुकाम ने इतवार के रोज़ यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया, दिनीप्रोपेट्रोव्स्क और खेरसन इलाकों में एक हलाकत की इत्तला दी। एंथ्रोपिक और साय ने इस हफ्ते एक बड़ी शराकत का ऐलान किया, जिसमें एंथ्रोपिक ने टेनेसी में साय के कोलोसस एक डेटा सेंटर में कंप्यूट की तमाम सलाहियतें खरीद लें। टेक क्रंच के एक पॉडकास्ट के ताज़ा तरीन एपिसोड पर किर्स्टन कोरोसेट, शॉन ओकेन और मैंने तबादला ख्याल किया कि साय की पेरेंट कंपनी स्पेसएक्स के लिए इस मुआहिदे का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि स्पेसएक्स अवाम में जाने की तैयारी कर रही है और बज़ाहिर एक अलहदा तंजीम के तौर पर साय को तहलील करने का इरादा रखती है। टेक क्रंच मोबिलिटी में दोबारा खुश आमदीद। नक्ल हमल के मुस्तकबिल के लिए आपका मरकज़ और अब पहले से कहीं ज़्यादा किस तरह AI अपना किरदार अदा कर रहा है, इसे अपने इन बॉक्स में हासिल करने के लिए यहाँ मुफ्त में साइन अप करें। सिर्फ टेक क्रंच मोबिलिटी पर कल करें। सालों के इशारे और तैयारी के बाद ऊबर की हिमायत याफ्ता इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर रेंटल स्टार्टअप लाइम ने इब्तदाई अवामी पेशकश के लिए फ़ाइल की है। एक माइक्रो मोबिलिटी कंपनी पब्लिक हो रही है। 2026 में यकीनन ये गलत साल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार के रोज़ तस्दीक की कि पाकिस्तान को ख़त्े में जंग के ख़ात्मे की अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल हुआ है। इस्लामाबाद में मार के हक की याद में मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उन्हें कुछ अरसा कबल आगाह किया था कि पाकिस्तान को ईरान की जानिब से जवाब मौसूल हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कंडी ने इतवार के रोज़ गवर्नर हाउस के पी में PTI के रहनुमाओं से मुलाकात में सूबे के आइनी और मुआशी हुकूक पर तबादला ख्याल किया। इंसाफ और मुनसफाना सलूक को यकीनी बनाने के लिए वफाकी हुकूमत के सामने एक मजबूत केस पेश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में गवर्नर कंडी ने कहा कि PTI के रहनुमाओं बशमूल साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर, MNA जनीदा अकबर और दीगर पार्लियामेंटेरियंस ने उनसे KP के अहम मसाइल पर तामीरी तबादला करने का मुतालबा किया।
مہدی حسن میراز نے 5 وکٹیں لے کر بنگلہ دیش کو پتلی برتری دلائی جب اتوار کو پہلے ٹیسٹ کے تیسرے دن بارش سے متاثرہ پاکستانی ڈیبیو کرنے والے اذان اویس نے 103 رنز بنائے۔ ڈھاکے میں بنگلہ دیش کی پہلی اننگز میں 413 رنز کے جواب میں پاکستان نے 386 رنز بنائے۔